المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، نہ سنی ہو، نہ کبھی کسی ایسی محفل میں شریک ہوئے ہوں اور رمضان اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق دے دی ہے قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، اچھی مجالس میں بیٹھنے کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں آپ شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کو اپنے دین کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، دین ہماری ضرورت ہے، یہ اسلام ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جو اکثر آبادی ہے، میجورٹی، وہ غیر مسلموں کی ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے ٹاپ پر جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر عیسائی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے ترقی کی ہے۔ اس وقت ماضی میں مسلمان اس میدان میں آگے تھے، پھر وقت گزرا، ہم نے اپنے ورثے کو چھوڑا، اپنی تاریخ کو بھلایا، تو آج یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ساری ایجادات وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم ساری پروڈکٹ ان کی استعمال کرتے ہیں۔ موبائل ان کا ہے، یہ مائک ان کا ہے، کیمرہ ان کا ہے، اسٹینڈ ان کا ہے، ساری چیزیں وہ ہمیں بنا کے دیتے ہیں۔ فیس بک انہوں نے بنایا، یوٹیوب انہوں نے بنایا، جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں سب، لیکن وہ غیر مسلم ہیں، ان میں سے اکثریت۔ تو اللہ کی نظر میں جو محبوب ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے، وہ جتنی بھی ترقی کر لیں، وہ جتنے بھی سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ ایک آدمی جس نے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے لیکن وہ اللہ کے بتائے ہوئے صحیح دین کو نہیں مانتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ ہوگا وہ کوئی سائنسدان ہوگا، وہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کچھ بھی کر لے، وہ کچھ بھی ایجاد کر لے۔ تو جتنی بھی ایجادات ہو جائیں دنیا کے اندر، اللہ کی نظر میں مسلمان کی ویلیو ان سے زیادہ ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کوئی آدمی زیادہ عقل مند ہوگا، کسی کے پاس علم زیادہ ہوگا، کسی کے پاس تجربہ زیادہ ہوگا، مہارت زیادہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو اس کو تو ضرور مسلمان کر دو، اس لیے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی ہماری ضرورت ہے یا یہ اسلام کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم منہ پھیرو گے اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کتنی قومیں آئی گئی، اللہ تعالیٰ دین کا کام اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ جس نے اعراض کیا، جس نے منہ پھیرا، جس نے دین دشمنی کی،
وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے دین کے ساتھ دوستی رکھی وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جو اس دین کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ بھی چلے گئے، جو اس دین کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اللہ کا دین باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ تو نقصان کس نے اٹھایا؟ نقصان اس نے اٹھایا جس نے دین سے روگردانی کی۔ دنیا سے تو دونوں چلے گئے، دونوں مر گئے، دونوں قبر میں پہنچ گئے، مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے۔ اب فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بڑی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جب نعمت ہے اگر اس کی ناشکری ہوگی تو اللہ چھین بھی لے گا۔ آپ یورپ کے اندر جائیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو کہیں کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، اولاد ان کی کرسچن ہو گئی۔ ایسے لوگ ملیں گے والدین ان کے مسلمان تھے، اولاد ان کی ملحد ہو گئی، ایتھیسٹ، لامذہب ہو گئی۔ ہمارے بہت سے لوگ جب یورپ جاتے ہیں، یہاں سے مختلف یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں رہائش کے لیے، تو جیسے ان کی اولاد بڑی ہونے لگتی ہے نا، تو ان میں جو دین کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یورپ میں گئے تھے، پیسہ تو بہت مل رہا ہے اور سب کچھ ہے، سکون بھی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کل کو ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو پتہ نہیں مسلمان ہوں گے یا نہیں۔ پاکستان میں ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جیسے بھی دین تو محفوظ ہے۔ تو ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آپ اگر یورپ میں بھی رہتے ہیں نا تو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں تو بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن پاکستان میں رہیں گے تو یہاں جو قیمت چکانی پڑے گی وہ سودا سستا ہے، وہاں رہیں گے وہاں جو قیمت چکانی پڑے گی وہ ایمان کی قیمت چکانی پڑے گی، ہو سکتا ہے وہ نسلوں سے ایمان چھن جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جو وہاں رہتے ہیں ان کی نسلیں غیر محفوظ ہیں یا ان سے ایمان چھن گئے، ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھی تربیت بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور سے جیسے بے پرواہی کا ہمارا مزاج ہے دین کے حوالے سے، تو جو بے پرواہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کو اہمیت دیں، اور اہمیت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اہمیت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہیں کہ ہاں ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے اسلام۔ اس کا تعلق ہماری پریکٹس سے ہے، عمل سے ہے، ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور عمل کی جب بات آتی ہے تو جہاں ہم دین کے اندر عقائد اور عبادات کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو معاشرت ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک بات اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دین سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، وہ اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اس لیے لائے تھے کہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ آدمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی امانت دار ہے، یہ خیانت کرپشن نہیں کرتا۔ وہ اس لیے ایمان نہیں لائے تھے آپ پر کہ یہ غار حرا میں عبادت کرتے ہیں یا یہ جناب روزے رکھتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے دین، ہم جو کہتے ہیں نا، یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پر کہ دین تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے پھیلا ہے۔ انگریز اور جو غیر مسلم ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دین تلوار سے نہیں پھیلا، دین اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان کریں، اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ یہ جو ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یہ دنیا میں بڑے مسلم ممالک سمجھے جاتے ہیں اس وقت، یہاں پر سرے سے کوئی مسلمان فاتح گیا ہی نہیں ہے، یہاں پہ صرف مسلمان تاجر گئے تھے اور پورے ملک مسلمان ہو گئے۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں کی، کوئی فاتح نہیں گیا یہاں پر کہ جیسے ہم کہتے ہیں یہاں محمد بن قاسم آئے تھے یا فلاں، وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں گیا، وہاں تاجر گئے تھے، اور تاجروں کے اخلاق اور کردار اور امانت داری اور سچائی اور معاملات کی صفائی دیکھ کر پورے ملک مسلمان ہو گئے۔ آج وہ مسلم اکثریتی ملک ہیں، مسلم ممالک شمار ہوتے ہیں۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا اچھا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اس وقت ایمانداری کے اندر پوری دنیا میں جاپان سب سے نمبر 1 ہے ایمانداری میں۔
حالانکہ وہ بدھسٹ ہیں، بت پرست ہیں، وہ بدھ کو پوجتے ہیں۔ مولانا خلیل سجاد نعمانی صاحب ہیں، وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ اپنے کسی شاگرد یا مرید یا دوست کا واقعہ سنا رہے تھے کہ جاپان میں وہ کسی ٹیکسی والے کے پاس اس کو ہاتھ دیا ٹیکسی والے کو، اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھا تو رستے میں بعد میں وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ رستے میں اس نے ایک جگہ جا کے میٹر روک دیا، اور پھر کافی دیر چلتا رہا، اس کے بعد جا کے اس نے میٹر دوبارہ آن کیا۔ تو بولا جب وہ ہمارا ختم ہو گیا سفر تو میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ہو گئے؟ اس نے میٹر میں دیکھ کے بتایا اتنے پیسے ہو گئے۔ تو بولا میں نے اس کو کہا کہ آپ نے تو رستے میں کافی دیر میٹر بند رکھا تھا، 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر بند رکھا تھا، تو اس کے پیسے بھی آپ کاؤنٹ کر لیں، وہ شاید آپ غلطی سے بٹن دب گیا تھا یا کیا ہوا۔ اس نے کہا نہیں، غلطی سے نہیں دبا تھا، آپ جب میرے ساتھ بیٹھے تھے ٹیکسی میں تو اس سے تھوڑا سا آگے جا کے یو ٹرن تھا، میں نے وہاں سے مڑنا تھا، لیکن آپ میرے ساتھ بیٹھے، میرا دھیان نہیں رہا، میں آگے نکل گیا یو ٹرن سے۔ اس غلطی کی وجہ سے مجھے آگے سے 1 کلومیٹر آگے سے یو ٹرن ملا، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو 1 کلومیٹر کا سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری غلطی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس لیے میں نے میٹر بند کر دیا تھا کہ وہ جو میرے پاس پیسے آئیں گے وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے میں نے بند کر دیا تھا، اور جب اس جگہ میں دوبارہ آیا ہوں تو میں نے میٹر آن کیا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں گاڑی جاپان کی چاہیے، مشین جاپان کی چاہیے، استری جاپان کی چاہیے، ساری مشینری ہمیں جاپان کی چاہیے، پرزے ہمیں جاپان کے چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ جاپان والے کوئی ہیرے جواہرات سے پرزے بناتے ہیں، وہ کوئی ہیرے جواہرات سے گاڑیاں بناتے ہیں؟ ہم یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار جو گاڑی پاکستان میں اسمبل ہوتی ہے وہ بیکار ہوتی ہے، جو جاپان میں اسمبل ہوتی ہے وہ پاورفل ہوتی ہے، اس میں آپشن ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو، مسئلہ یہ کہ ہم نے اس چیز کو دین سے نکال دیا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے دین اس کو، زبان سے تو بار بار کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات، مکمل ضابطہ حیات۔ آج اس مجلس میں کم از کم یہ عزم کر کے اٹھنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بہتری کی طرف بڑھیں، کچھ ہم بھی ترقی کریں، کچھ ہم بھی آگے بڑھیں، لوگوں کو دین کا صحیح چہرہ دکھائیں، تو اپنے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات اپنی درست کریں۔ اگر کوئی آدمی جاب کرتا ہے تو آج سے یہ عزم کرے کہ میں آئندہ جاب میں کام چوری نہیں کروں، یہ اسلام ہے، یہ عبادت ہے، اور آپ اس کو اس نیت سے کریں کہ آپ اپنے سسٹم کو اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے یہ قدم بڑھائیں گے نا تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یار ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، بغیر 2 نمبری کے کام نہیں ہوتا، جب تک جھوٹ نہیں بولو مسائل حل نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے معاشرے کے جینون مسائل ہیں۔ بہت سے جائز کام آپ کے اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک آپ رشوت نہیں دیتے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے نا کہ ایسے موقع پر 2-3 باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ غلط کو ہمیشہ غلط کہیں، اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائیں کہ غلط غلط ہے، غلط کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ناجائز کام کبھی جائز اس لیے کہ آپ کر رہے ہیں تو وہ جائز ہو جائے، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ ہم نے ناجائز چیزوں کو جائز کیا ہوا، ناجائز چیزوں کو جائز کیا ہوا، جائز نہیں کیا ہوا، اس کو ثواب کا ذریعہ، ثواب کا کام بنایا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ پٹھان ہے تو اس کا دین پٹھان ہے، پنجابی ہے تو اس کا دین پنجابی ہے، بلوچ ہے تو اس کا دین بلوچی ہے۔ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، پنجابی پنجابی میں قرآن پڑھتا ہے، پٹھان پشتوں میں قرآن پڑھتا ہے، بلوچی بلوچی میں قرآن پڑھتا ہے، دین بھی ہمارا ایسا ہی۔ اب ہم مثال کے طور پر پٹھانوں کی اگر بات کریں تو انہوں نے بہت ساری غیرت کی باتوں کو دین بنایا، یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے، اور یہ غیرت ہے اس کا مطلب یہ دین ہے، حالانکہ وہ بے دینی ہے۔ تو جب ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں تو ہم توبہ کب کریں گے؟ بدعت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ بڑا گناہ ہے اس لیے کہ آدمی اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔
تو جب ثواب سمجھ کے کرے گا توبہ کیسے کرے گا؟ تو جب آپ ایک غلط کام کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں توبہ کہاں کریں گے؟ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ گالی دینا غیرت کا تقاضا ہے، تو پھر آپ توبہ کریں گے اس سے؟ آپ بیوی پر ظلم کرتے ہیں، بیوی کو آپ تھپڑ مارتے ہیں، جناب آپ بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور اس کو آپ غیرت کا نام دیتے ہیں، تو اس سے آپ توبہ کریں گے؟ جب توبہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن بیوی آپ کا گریبان نہیں پکڑے گی، تو یہ غیرت ہو گئی، یہ بے دینی ہے۔ تو اس بے دینی سے ہم توبہ کب کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ تو جیسے یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، ایسے ہی حدیث میں یہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے ایک مرتبہ مسجد میں، جب میں امام تھا، تو وہ ان کی کوئی لڑائی ہوئی تھی رشتہ داروں سے، پتہ نہیں، تو میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ 1.5 سال ہو گئے میں نے ان سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور میں ان سے بات بھی نہیں کرتا، اور بڑے فخر سے مجھے بتا رہے تھے۔ تو میں نے ان کا یہ تو جائز نہیں ہے، شرعی نقطہ نظر سے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق آپ نہیں کر سکتے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو غیرت کا تقاضا ہے اور اللہ بھی غیرتی بادشاہ ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے اور اللہ غیرتی بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب عین کبیرہ گناہ کو عین ثواب کا کام بنا دیا۔ وہ جو کبیرہ گناہ تھا اس کو کیا بنا دیا؟ ثواب کا کام۔ تو جب ثواب کا کام بنایا وہ توبہ کرے گا، کب توبہ کرے گا؟ اور یہ مسئلہ صرف عوام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے علماء کا بھی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، ہم نے دین کو ایسے ہی مختلف سمجھے پیکنگ کے اندر پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ اپنے مزاج کو خدا کے لیے دین نہ بنائیں، جو دین ہے اس کو دین بنائیں۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کچھ عرصہ پہلے کہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، لیکن آئندہ کے لیے میں نے پکی توبہ کر لی، میں آئندہ کبھی زندگی میں اعتکاف میں نہیں بیٹھوں۔ کیوں؟ کہا میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، میرے ابو نے مجھے کہا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والی خاتون دوپٹہ سر سے نہیں اتار سکتی۔ بولا 10 دن میں نے دوپٹہ سر پہ باندھا ہوا تھا، میرے سر میں ایسا درد شروع ہوا ہے کہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا۔ تو اگر اتنا مشکل کام ہے اعتکاف میں تو اعتکاف نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے کہ اعتکاف میں آپ دوپٹہ نہیں اتار سکتے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کے ابو کو کس نے بتایا؟ کس مفتی صاحب نے بتایا؟ لیکن اس نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے اس لیے ایسا کیا کہ عورت کے لیے دوپٹہ پہننا اچھی چیز ہے، تو اس کا مطلب جتنا زیادہ پہنے گی اتنا ثواب کا کام ہوگا، تو اس نے شریعت کا مسئلہ بنا دیا کہ اعتکاف میں دوپٹہ اتارو گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اپنی طرف سے باقاعدہ دین بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ جس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز حرام ہو جائے، جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے ہر چیز حلال ہو جائے۔ دین تو اصل میں نام ہی اسی چیز حلال اور حرام کے بیچ کا، حلال حرام تو بہت واضح ہے۔ غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے العلم عندنا الرخصہ، العلم عندنا الرخصہ اما التشدید فیحسنہ کل احد۔ وہ فرماتے ہیں علم دین اصل میں نام ہے رخصت کا۔ رخصت کا مطلب کہ لوگوں کو آپ حلال حرام کے بیچ کے کوئی راستے بتائیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بیچ کا راستہ، یہ جائز ہے۔ اما تشدید، جہاں تک سختی کرنے کی بات ہے کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، تو وہ فرماتے ہیں یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ فَيُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ، یہ کوئی مشکل کام ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے بھائی شیئر کا کاروبار حلال ہے حرام ہے، آپ کہیں حرام۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کرنا حلال ہے حرام ہے، آپ کہیں حرام۔ اچھا جناب کسی اسلامی بینک میں پیسے رکھنا حلال ہے حرام ہے، آپ کہیں حرام۔ اچھا جناب دودھ کو اس طریقے سے بیچنا، اس طریقے سے بیچنا، مختلف جو جدید مسائل آپ سے کوئی پوچھتا ہے، کرپٹو کرنسی حلال ہے حرام ہے، آپ کہیں حرام ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے؟ علماء کا کام ہے لوگوں کو دین، ان کی زندگی میں حل پیش کر کے دینا کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ بیچ کا راستہ ہے، یہ اس کا متبادل ہے۔ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ قرآن نے سود کو بعد میں حرام قرار دیا، بے کو پہلے حلال قرار دیا۔ قرآن کا مزاج ہی کہ پہلے حلال متبادل دیا ہے کہ کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے۔ قرآن کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے۔
قرآن کی تعبیر یہ کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے، تاکہ کوئی کل اٹھ کے یہ اعتراض کرے کہ سود کو تم نے حرام کر دیا، ہم پیسے کیسے کمائیں گے؟ تو قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ کاروبار کو ہم نے حلال کر دیا، اس طریقے سے کمائیں۔ تو یہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہماری اخلاقیات ہیں، ہماری معاشرت ہے، اس کو کوشش کریں اسلام کے مطابق کرنے کی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دکاندار ہے، اس کو چاہیے دکانداری کے مسائل سیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف سود حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ بعض اوقات حلال کام بھی کسی ایسے طریقے سے کریں کہ اس میں کوئی ایسی شرط لگا دیں، کوئی ایسا اس میں عنصر آ جائے، وہ بعض اوقات حلال کاروبار کو حرام کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں، ہمارے یہاں بکرے ہوتے ہیں گھر، آپ کسی کو بیچتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو گھر بیچ رہا ہوں لیکن قبضہ میں آپ کو 3 مہینے بعد دوں گا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح بے کرنا۔ یہ معاملہ کرنا شرعی نقطہ نظر سے ناجائز اور حرام ہے۔ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے نہیں پتہ کہ ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں پلاٹ بیچنے میں دین کہاں سے آ گیا؟ اسٹیٹ ایجنسی کا کسی کا کام ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے نا اسٹیٹ ایجنسی کے ریل اسٹیٹ کے شریعے کے مسائل کیا ہیں، کس طرح کمیشن لینا جائز ہے، کس طرح کمیشن لینا ناجائز ہے۔ دکاندار ہیں تو دکان کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کاروباری ہیں تو کاروبار کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی جاب پہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جناب جب ملازمت کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مذہبی کارڈ صرف سیاستدان استعمال نہیں کرتے، ہم میں سے ہر آدمی مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کمپنی میں جب ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ویسے وہ یا ظہر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، لیکن ظہر کی نماز کا جب کمپنی میں ٹائم ہوگا تو 12:30 سے 1:30 بجے تک وہ غائب ہوگا کمپنی میں۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے۔ اور اگر کمپنی کے مالک نے کہہ دیا بھائی یہ ظہر کی نماز 1 گھنٹے میں تم پڑھتے ہو، تو کہیں گے یہ دیکھو گستاخ ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے۔ مذہبی کارڈ اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کو مذہبی کارڈ کہتے ہیں۔ یہ مذہب صرف اسی لیے رہ گیا ہے کہ دوسروں کو ہم گستاخ قرار دیں، دوسروں کو برا بھلا کہیں، دوسروں پر الزام لگائیں، بس اسی مقصد کے لیے دین رہ گیا۔ یہ خود عمل بھی کرنا ہے ہم نے۔ تو اگر آپ وہاں کمپنی میں جاب کے ٹائم میں تبلیغ کر رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے پیسے لیتے ہیں اپنے کمپنی کے مالک سے، یا کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں، تو اب وہ کہے گا دیکھیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہمارا کمپنی کا مالک، تبلیغ کرنے نہیں دے رہا۔ بھائی تبلیغ کرنی تھی تو کمپنی میں کیوں آئے تھے؟ تو یہ وہ چیزیں جس سے لوگ دین سے بدظن ہوتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو دین سے بدظن، لوگ کہتے ہیں اگر یہی دینداری ہے بھائی ہم تو ویسے ہی دنیا دار ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جس کو ہم دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا دار ہوتا ہے، جس کو ہم دنیا دار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ دیندار ہوتا ہے۔ لوگوں کے چہرے دیکھ کے جج نہیں کیا کریں کہ یہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے، کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ صرف داڑھی رکھنے سے آدمی دیندار نہیں بنتا، نہ ٹوپی پگڑی پہننے سے آدمی دیندار بنتا ہے۔ یہ تو 2-3 عمل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک آدمی کی داڑھی ٹوپی پگڑی سب پہنا ہوا ہے اس نے، اور حرام سود کھا رہا ہے مثال کے طور پر، اور جناب حرام کاموں میں مبتلا ہے اور ناجائز منافع خوری کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی ہے جس کی نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ پگڑی ہے، لیکن وہ نہ سود کھاتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے، نہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، نہ ناجائز منافع خوری کرتا ہے، معاملات میں ٹھیک ہے، اخلاق اس کے ٹھیک ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں دیندار کون ہے؟ داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا؟ کہ داڑھی نہ رکھنے کا گناہ اس کو ہوگا، لیکن آپ اس کو تقابل جب کریں گے تو آپ ایسے ہی کریں گے نا کہ اس کے کتنے نمبر ہیں اور اس کے کتنے نمبر ہیں۔ تو مثلا داڑھی کو آپ نے 10 نمبر دے دیے اور باقی 90 نمبر، تو اس کے پاس 90 نمبر ہیں، 10 نہیں، آپ کے پاس 10 ہیں، 90 نہیں ہے، تو کامیاب 90 والا ہوگا یا 10 والا ہوگا؟ یہ جو ہم نے ایک سطحی دین بنا لیا نا، جو عیسائی یہودیوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اسی کا نام دین ہے تو بس یہ تو پھر ایسے ہی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو اسلام کی جو اصل روح ہے وہ اپنی زندگی میں بیدار کرنے کی ضرورت۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس نیت سے یہ کام کر لیں کہ
کہ بھائی یہ ہم صرف یہ کام نہیں کر رہے کہ اپنی روزی حلال کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس نیت سے کریں، آپ اپنی جاب پورے صحیح طریقے سے اس نیت سے کریں کہ میری یہ کوشش پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک کاروبار کرنے والا حلال کاروبار اس نیت سے کرے کہ میرا یہ حلال کاروبار پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا، ہم سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسلامی نظام نافذ فرما، اسلامی نظام۔ اسلامی نظام کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی نظام اس کو کہتے ہیں کہ دکاندار حلال طریقے سے دکانداری کرے، کوئی ایسی چو ہے تو وہ حلال طریقے سے اپنی تنخواہ لے، رشوت نہ لے، کوئی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، وہ اپنی جاب کرے، تنخواہ لے، رشوت نہ لے۔ آپ ڈرائیونگ لائسنس بنانے جائیں تو آپ کو ٹیسٹ لے کر آپ کوالیفائی کرتے ہیں، لائسنس بنا کے دے دے، آپ سے رشوت نہ لیں۔ آپ جاب کرنے جا رہے ہیں تو اپنی نوکری، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اس کی تنخواہ لے کر گھر آ جائیں۔ اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اپنی سطح پر جتنا اس کا وس چلتا ہے اسلامی نظام کے خلاف چل رہا ہے، اور گالیاں ہم دیتے ہیں حکمرانوں کو، گالیاں ہم دیتے ہیں سیاستدانوں کو، ہمیں حق پہنچتا ہے ان کو گالیاں دینے کا۔ جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ تو کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اپنے معاملات، اخلاق، معاشرت، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، اس میں وہ مسلمان کتنا ہو۔ تو اگر ہم یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص تھا جو توبہ کرنے چلا تھا اور رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں مکالمہ ہوا یا مباحثہ ہوا، ایک نے کہا یہ جنت میں جائے گا، ایک نے کہا جہنم میں جائے گا۔ تو پھر یہ حکم ہوا کہ یہ ناپ لو کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے یا گناہ گاروں کی بستی کے زیادہ قریب ہے۔ تو ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ نے بخشش کر دی۔ آپ اس نیت سے کریں کہ یار ہم اسلامی نظام کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، کیا پتہ اسی قدم بڑھانے سے اللہ ہماری بخشش کر دے کہ اس نے اپنی کوشش تو کر لی تھی نا۔ ہم سب لوگوں کو تو رشوت لینے سے منع نہیں کر سکتے، یعنی روک نہیں سکتے ہاتھ پکڑ کے، خود تو روک سکتے ہیں۔ دوسروں کو کام چوری سے ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتے، خود تو روک سکتے ہیں۔ دوسروں کو اپنی بیوی پر، بچوں پر، گھر والوں پر ظلم کرنے سے ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتے، خود تو روک سکتے ہیں۔ دوسروں کو جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، کرپشن کرنے سے، گالیاں دینے سے، ٹائم ضائع کرنے سے، فحش کام کرنے سے، فحش ویڈیوز دیکھنے سے نہیں روک سکتے، خود تو روک سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس نیت سے کریں کہ یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میں رکوں گا، یہ رکے گا، وہ رکے گا، وہ رکے گا، ہم اسلامی نظام کی طرف بڑھیں گے۔ اور جب ہم اسلامی نظام کی طرف بڑھیں گے، آئندہ اگر 40 سال بعد واقعتاً سارے لوگ اس لائن پر آ جاتے ہیں تو اس میں میرا بھی حصہ شامل ہوگا کہ میں نے بھی اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق کر دیا تھا، ہو سکتا ہے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو آدمی پورے دین میں داخل نہیں ہوتا وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، جو آدمی پورے دین کو فالو نہیں کرتا وہ کس کے راستے پہ چلتا ہے؟ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو فاسق فاجر سمجھ رہا ہوتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا۔ تو اس کا عزم کریں، اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد ہم اپنی زندگی میں اسلامی نظام نافذ کریں۔ اگر ہم اس کا عزم کر لیتے ہیں اور یہ قدم اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا